اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون قولہ الحق وله الملک یوم ينفخ فی الصور عالم الغیب والشہادہ وهو الحکیم الخبیر۔ یہ ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 73، سورہ انعام 7واں سپارہ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ تفصیل طلب ہے۔ اور جس دن وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ جس دن فرمائے گا ہو جا، یعنی کس چیز کے لیے بارے میں فرمائے گا؟ حشر کے بارے میں، کہ حشر قائم ہو جائے، حشر برپا ہو جائے، تو ہو جائے گا۔ اسی کا قول حق ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی۔ اب یہ ایک تھوڑی سی تعجب خیز بات ہے کہ آج کیا کسی اور کی حکومت ہے؟ آج بھی اسی کی حکومت ہے، لیکن یہ بھی بات تھوڑی تفصیل طلب ہے، آگے دیکھیں گے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی، پوشیدہ اور ظاہر، کھلی ہوئی سب باتوں کو جاننے والی ذات ہے، جاننے والا ہے۔ اور وہی حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ وہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ کسی چیز میں تاخیر ہو رہی ہے یا کسی چیز میں آپ لیٹ ہو رہے ہیں، آپ کی جو کچھ بھی معاملات ہیں ابھی وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچے، تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اور وہ خبیر ہے، اس کو معلوم ہے کہ آپ کا کام کب مناسب طور پر پورا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید تو سارا ہی کا سارا، اس کی آیات تو ساری ہی کی ساری، اس کی صورتیں تو ساری ہی کی ساری اہم اور امپورٹنٹ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی خاص ہوتی ہیں، توجہ طلب ہوتی ہیں، تو یہ آیت بھی انہی میں سے ایک آیت ہے۔ تو یہ تفصیل طلب ہے، اس لیے میں نے یہاں پر ایک ہی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ بات اتنی زیادہ کہنا چاہیے تسلیم شدہ ہے کہ اس کے بارے میں تو آج تک شاید کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس نے زمین بنائی ہے یا آسمان بنایا ہے۔ تو یعنی صرف اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کوئی اور اس کا دعوے دار بھی نہیں ہے، لیکن بے مقصد اور کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ حق، یعنی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ بے مقصد کام تو بچوں کا ہوتا ہے یا دیوانوں کا ہوتا ہے یا بے وقوفوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی حکماء اور عقل والے بے مقصد کام نہیں کرتے، ان کا کام ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ جو رب العالمین ہے، جو حکیم ہے، جو حلیم ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، اس کا کام کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ملک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، اس کی وضاحت کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ایک مناسب ہے کہ ہم آپ کو ایک اقتباس پڑھ کر سنائیں، اور وہ اقتباس بھی کس کا ہو؟ ایک سائنسدان کا ہو۔ نیو یارک کے ایک سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا ہم آپ کو ایک اقتباس سناتے ہیں جو سائنس کے ماہر ہیں، پھر آپ اس آیت کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ اقتباس کا مضمون آپ کے پیش خدمت ہے۔ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی، جلا دیتی، آپ کو ایک دانہ کھانے کو نہ ملتا، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ٹھنڈی ہوتی کہ زندگی کی اگر کچھ رمق سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی اسے منجمد کر کے رکھ دیتی۔ منجمد کہتے ہیں فریز کو، یعنی بالکل ہر چیز کیا ہوتی؟ فریز ہو جاتی، جم جاتی۔ تو آپ یہاں پر سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہر چیز جم جائے تو پھر آپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز بے مقصد ہو جاتی ہے نا۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر یہ کہ سورج کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری فارن ہیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ سورج کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری فارن ہائٹ ہے، لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پر رکھ دیا گیا ہے کہ وہاں سورج کی حرارت اتنا ہی پہنچتی ہے، یعنی اتنا ہی قدر یا اتنی ہی یعنی ضرورت کے مطابق پہنچتی ہے
جو حیات بخش ہے، جو آپ کی زندگی کو باقی رکھے۔ لیکن اگر سورج کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری کے بجائے 6,000 ڈگری ہوتا تو کرۂ زمین پر برف کے نیچے دب جاتا، اور اگر 18,000 ڈگری ہوتا تو ساری زمین اس کی تپش سے، تمازت سے جل کر راکھ ہو جاتی۔ زمین کا جھکاؤ 23 درجے کا زاویہ بناتا ہے، اور اسی جھکاؤ سے ہمارے موجودہ موسم مناسب وقفوں کے بعد باری باری آتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہیں، جو 4 موسم آتے ہیں۔ اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے، بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی، تو سمندروں میں مد و زجر اس شدت سے آتے کہ پہاڑوں تک کو بھی بہا کر لے جاتے۔ اگر زمین کی سطح موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی اور کوئی جانور زندہ نہ رہتا، اور اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اور روئے زمین پر کوئی سبز پتا نظر نہ آتا، کوئی گرینری، آپ کو ہریالی نظر نہ آتی۔ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کارخانہ ہستی اتفاقاً مورز وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ ایک حکیم و خبیر، علیم و دانا خالق نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، ورنہ زندگی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اب یہ اقتباس پڑھ لینے کے بعد اب اس آیت کو دوبارہ پڑھیے اور اس کے نازل کرنے والے مولائے برحق کے حضور میں سربا سجود ہو جائیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت نمبر 73 کا 72 سے اس کا ربط کیا ہے۔ دیکھیے، ہم نے یہاں 72 پہ پڑھا تھا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے یا وہی تو ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور عبادت کے لائق وہی ہے۔ عبادت اسی کی ہونی چاہیے، امیدیں اسی سے لگانی چاہیے۔ عبادت کے لائق تمہارے بے بس اور بے کس، جن کو تم نے سمجھ رکھا ہے، جن سے تم نے اپنا عقیدہ گھڑ رکھا ہے، یہ بے بس اور بے کس یہ معبودان باطل نہیں ہیں اور ہرگز نہیں ہیں، بلکہ وہ ذات یکتا اور بے ہمتا عبادت کے لائق ہے، جو ان صفات کی مالک بھی ہے جن کا ذکر ان آیات میں موجود ہے، اور اس کا کوئی کام عبث اور فضول نہیں ہے، اس کی کوئی تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات کی کسی حقیر سی حقیر چیز پر غور کرو، اس کی افادیت، اس کے فائدے، اس کے نفع، آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی افادیت کیا ہے۔ افادیت کے فائدے کا احساس آپ کو جبھی ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ بے ڈھنگا اور بدوضع پرند، جسے ہم گدھ کہتے ہیں، نوع انسانی کا کتنا بڑا خدمت گزار ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، کہ اگر یہ گدھ نہ ہوتا تو دنیا بھر کے جو صحت مند ادارے ہیں ان مردہ جانوروں کو ٹھکانے لگانے سے عاجز آ جاتے، اور ان کی گلی سڑی بدبودار لاشوں اور ہڈیوں سے زندگی تلخ ہو جاتی۔ آپ غور کریں کہ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ممولے سے لے کر عقاب تک، جدھر بھی آپ فکر کی نگاہ ڈالیں آپ کو حکمت ربانی کے جلوے نظر آئیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی حق و عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہی ان کا خالق اور مالک ہے، اور ان کا اور جو کچھ ان میں ہے، یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کا تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور جس دن وہ اللہ فرمائے گا کہ ہو جا، یعنی حشر برپا ہو جا، حشر قائم ہو جا، تو وہ ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہو جا، تو وہ اس کے حکم سے ایک کہنا چاہیے کہ نقطے کی تاخیر کیے بغیر، آنکھ جھپکتے میں، پلک جھپکتے آن کی آن میں، اس سے بھی پہلے ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 72 میں
پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، کہ ہمیں کہا گیا تھا وَاتَّقُوهُ، کیا مطلب کہ اس دن سے ڈر جاؤ، یعنی اس کو یاد بھی کرو، اس کے لیے نماز قائم کرو، اس کے سامنے جھکے رہو اور اس دن سے ڈر جاؤ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ، کیا فرمایا؟ اس کا ارشاد برحق ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، سب تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ سب کچھ انسان کے فائدے اور اس کی آزمائش کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے کوئی لاؤ لشکر نہیں چاہیے، کوئی فوج نہیں چاہیے، بس اس کے پاس تو کن کی کنجی ہے، کن کی چابی ہے، اور کن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کن، بس دیکھیے کیا ہے، یکون، وہ ہو جاتا ہے۔ فاتو ظاہر ہے کسی وجہ سے آیا ہے، یعنی اس کے ہونے میں ذرا سا بھی دیر نہیں لگتی، بس حکم ہوا کہ ہو جاؤ تو بس ہو گئی چیز، بس لمحے بھر کی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو یعنی اس دن سے مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے جو حشر کا دن کہلاتا ہے، جو قیامت کا دن کہلاتا ہے، جب وہ تمام مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کہنے سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ اے حضرت انسان، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو ہے اپنے الہ مولا کے واسطے۔ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ، اب ترجمہ اس کا دیکھیے، اسی کی حکومت ہوگی، اسی کی بادشاہی ہوگی، اسی کا ملک ہوگا، اسی کی شہنشاہی ہوگی، اسی کی فرما روائی ہوگی۔ تو آج بھی تو حکم یہ ہے ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلے گا مگر اللہ کا۔ تو پھر بات یہ ہے کہ دنیا میں تو بہت سے دعوے دار ہیں نا، کہ فلاں ملک کا فلاں بادشاہ، یہاں کا یہ بادشاہ، وہاں کا وہ MNA، وہاں کا وہ وزیر اعلیٰ، وہاں کا وہ وزیر اعظم، وہاں کا وہ صدر صاحب، کیا کیا رتبے اور عہدے پورٹ فولیو لوگوں کے ہیں دنیا میں، دعوے دار ہیں، یہ میرا مکان، یہ میری دکان، یہ میرا علاقہ، یہ میری بستی، یہ میرا شہر، یہ میرا ملک، بہت سارے دعوے دار ہیں نا۔ لیکن اس دن تو کسی کا دعویٰ بھی نہیں ہوگا، سارے دعوے دار سر جھکائے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ، ظالم، جابر، سب کیا ہوں گے؟ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے، کوئی ذرا لب کو جنبش کرے، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، ينفخ فی الصور، یہ سور آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، سور، سور کیا ہے؟ تو یہ دنیا میں جتنے مجازی طور پر یہ بادشاہی کے دعوے دار ہیں، عہدوں کے دعوے دار ہیں، جن کو بادشاہ اور کسی عہدے پورٹ فولیو کا نام دیا جاتا ہے، یہ جنرل مینیجر ہیں، یہ چیف جسٹس ہیں، یہ ڈائریکٹر صاحب ہیں، یہ چیئرمین ہیں، جتنے لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں، اس دن کیا ہوگا؟ ان کی مجازی بادشاہت بھی، عہدے بھی، پورٹ فولیو بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس دن؟ سورہ مومن میں ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، ذرا سوال کرو، سوال کا جواب دو، کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اس ایک اللہ کی جو اکیلا ہے، زبردست ہے، سب پر غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ مسند احمد کی ایک حدیث شریف ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ٹھیک ہے، اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرن ينفخ فیہ، قرن ينفخ فیہ، اس سے مراد یعنی وہ بانسری کہہ لیجئے، وہ بانسری ہے جس میں پھونکا جائے گا، جس میں پھونک ماری جائے گی جب قیامت برپا ہوگی۔ تو سور، قرنن بھی اس کو کہتے ہیں، بانسری بھی کہتے ہیں، لوگوں نے اور بھی نام رکھے ہیں، کسی نے سینگ نام رکھا ہے، کسی نے نرسنگھا رکھا ہے، بہرحال وہ ایک بانسری ہے۔ اب وہ کیسی ہے، اس کی کیا شکل ہے؟ اسرافیل علیہ السلام
کہ سپرد کی گئی ہے وہ اس میں پھونک ماریں گے اور حشر کا دن قائم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ اس وقت سے تیار عرش کی طرف دیکھ رہا ہے جب سے اسے سور دیا گیا ہے، اور وہ آنکھ بھی نہیں جھپک رہا کہ کہیں آنکھ وہ جھپکے اور اسی میں حکم آ جائے کہ سور پھونک دو۔ تو اس لیے مستقل اس کی نگاہ کدھر ہے؟ اس کی نگاہ بس سور کی طرف ہے کہ بس حکم ہو اور اس میں وہ پھونک دے۔ اور وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا مولا عالم الغیب بھی ہے۔ جو کچھ بھی ہم غیب میں اور غائب میں اس کی نافرمانی کرتے ہیں یا فرما برداری کرتے ہیں، وہ مولا اسے بھی جانتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی شہادہ، جو کچھ بھی حاضر ہے، جو پوشیدہ ہے، سب کی خبر ہے اس مالک کو۔ وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اگر اس نے اپنے حکمت کے تحت ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور ناجائز امیدیں نہ باندھیں۔ اللہ سے ڈریں، ڈرنے کی دعوت ہے اور آخرت کی تیاری کرنے کی دعوت ہے۔ آخرت کی تیاری کیجئے، اس اللہ کو راضی کیجئے کہ جس اللہ کے دربار میں حاضری ہے اور حاضری میں ذرا بھی دیر لگنے والی نہیں ہے۔ سور پھونکنے والا اپنے مالک کے حکم کے انتظار میں ہے، اور وہ حشر برپا ہونے کا دن، وہ دن بھی قریب ہے، روز بروز ہم اس کے قریب بھی ہو رہے ہیں، اور اس مالک کو حکم کرنے میں دیر بھی نہیں لگتی اور اس کا حکم پورا ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ بادشاہی بھی اسی کا ہے، حکم بھی اسی کا ہے، ملک بھی اسی کا ہے۔ تو ہمیں اس مولا کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا چاہیے، سب کچھ، اپنی ساری کوشش، ساری ایفرٹ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اس دن کی تیاری کے لیے ہونی چاہیے کہ وہاں ناکامی نہ ہو۔ دنیا کی آپ تیاری میں کتنا وقت لگا دیتے ہیں۔ گھر میں ایک شادی ہی آ جائے تو آپ کتنا اس کے لیے وقت لگاتے ہیں، مہینوں تیاری ہوتی ہے۔ بلکہ اب تو یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اب تو لوگ سال بھر پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں ایک شادی کے لیے، نکاح کے لیے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں ایک ایونٹ کے لیے، ایک فیسٹیول کے لیے۔ وہ دن جو اتنا سخت دن ہے، جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے، اس دن کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے۔ تو انسان کتنا نادان ہے، کتنا ناسمجھ ہے، کتنا بھولا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمارے غفلت کے پردے اٹھا دے۔ آج دیکھیے، میں نے تو آپ کو اسی لیے بتایا کہ دیکھیں آپ اس کو جو ہے نا سائنس سے اس کو مطابقت کر لیجئے۔ اس اللہ نے ہمیں کتنے زمانے پہلے یہ باتیں بتا دیں، آج تو سائنس بھی اس کو پروف کر رہی ہے کہ جی بالکل یہ یعنی سب کچھ سچ ہے۔ جو دہریے تو انکار کرتے ہیں کہ نہیں اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ نظام ہستی کو دیکھ لیجئے، نظام کائنات کو ہی دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو ہی دیکھ لیجئے، اپنے جسم کو ہی دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر نظام یہ الگ الگ کیوں ہے؟ کوئی 80 برس جیتا ہے اور کوئی 20 برس میں مر جاتا ہے، کسی کو 100 برس تک بھی کوئی بیماری نہیں ہوتی اور کسی کو 40 برس میں بھی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ چلنے پھرنے سے ہر چیز سے معذور ہو کر وہ بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ہے مالک، اس مالک کو ناراض کرنے سے ڈریے اور اس مالک کے حکم کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں مخلص بن کر خلوص کے ساتھ دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق دے اور اس پر یقین کامل رکھنے کی بھی توفیق دے۔ اور دیکھیں توفیق نہیں ملتی مگر وہ جو کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کرے، ہمارے عمل کو خالص کرے اور ہمارے کھوٹ کو دور فرمائے اور ہمیں مخلصین، مومنین، مسلمین میں شامل اور قبول فرمائے۔